معاشرے نعروں کو اگر ختم کر دیا جائے تو پھر آپ اس مارچ کی حمایت کریں گے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ جو خواتین مارچ کر رہی ہیں، جو ان کی قیادت کر رہی ہیں، وہ کبھی اس نعرے سے دستبردار ہو ہی نہیں سکتی، یہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہے، جو ان کی پرورش کرتے ہیں، جو ان کو پالتے ہیں، انہوں نے پالا ہی ان کو اس وجہ سے کہ وہ جا کے پاکستان کے معاشرے میں مغربی معاشرہ ضم کرتے ہیں، اور مغربی روایات جتنی بھی ہیں جو یعنی ہمارے معاشرے کو کبھی قابل قبول نہیں ہے، یہ ہم اس روایت کو لا کر ہمارے معاشرے کے اندر داخل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو پالا گیا، اسی کے لیے ان کو فنڈنگ دی جاتی ہے، یعنی اس نعرے کی، یہ نعرہ ان کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈنگ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی ایسی این جی اوز آپ مجھے بتائیں جو یہ کہتی ہو کہ ہمیں باہر سے فنڈنگ نہیں ہوتی؟ این جی اوز کہتے ہی اس میں جس کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ تو ان کی یہ آب حیات، یہ نعرہ ان کے لیے آب حیات کی حیثیت، اگر یہ نعرہ ختم کر دے، یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، کیونکہ پھر یہ ان کی مثال اس بھینس جیسی ہوگی جو دودھ دینا بند کر دے تو اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ نعرے سے دستبردار ہو جائے تو یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صبح کو پاکستان کی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے کو اپنے سلوگن سے منہا کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ رات کو پروگرام ہوتا ہے، ماروی سرمد صاحب اسی دن رات کو وہ آتی ہیں اور وہ اپنی بات کی ابتدا میرا جسم میری مرضی سے کرتی ہیں اور اس کی انتہا میرا جسم میری مرضی سے کرتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم پاکستان کی عدالتوں کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے۔ لہٰذا پہلی وجہ تو یہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ان کی، اگر یہ اس سے دستبردار بھی ہو جائے پھر بھی ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ دوسری وجہ اس کی آپ یوں سمجھے کہ یہ ہے کہ یہ جو مارچ کا تصور ہے، جو خواتین کے حقوق کا تصور ہے، یہ مغرب سے پاکستان میں آیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو مغرب کی خواتین ہیں ان کے پاس اس قسم کے مارچ اور تحریکوں کے ذریعے سے بے شمار قانونوں میں تبدیلیاں کی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا، کیا وہاں کی خواتین کے مسائل حل ہو گئے؟ کیا وہاں ان کا ریپ ہونا بند ہو گیا؟ کیا ان کے یہاں جو گھریلو ناچاکیاں تھیں وہ مسائل ختم ہو گئے؟ کیا ان کے ہاں جو عورتوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے یہ مسائل ختم ہو گئے؟ کیا وہاں پر جو طلاقوں میں بے شمار اضافہ تھا کیا وہ اضافہ ختم ہو گیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا مارچ، یہ تجربہ میں بتاتا ہے کہ اس مارچ سے مسائل حل ہی نہیں ہو سکتے، تو پھر کس سے حل ہوں گے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کس سے۔ دو چیزیں ہیں کسی بھی معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے جس سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں، ایک تعلیم، ایک تربیت۔ خواتین کے ساتھ جو ظلم کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، یہ اکثر کوئی پرانے دیہات ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے، وہاں تعلیم کی کمی ہوتی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر ان کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا معاشرے میں اگر تعلیم کو پھیلا دیا جائے، تعلیم عام کر دی جائے، لوگوں کی تربیت کی جائے تو معاشرہ خود بخود اوپر چلا جائے گا۔ اس کے لیے مارچ نکال کر اور مردوں کو اس طرح کہنا، آپ نے دیکھا نہیں کہ یونیورسٹیوں کے باہر لڑکیاں اپنے منہ پر نقاب باندھ کر گزرنے والے مرد کو کہتی ہیں تم ریپسٹ ہو، تم ریپسٹ ہو، تم قاتل ہو، تم قاتل ہو۔ تو اس سے معاشرہ بنے گا یا معاشرہ بگڑے گا؟ تو یہ وجہ ہے کہ ہم اس مارچ کی کبھی حمایت نہیں کر سکتے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جو خواتین ہیں، یہ جو مارچ کرنے والی جو خواتین ہیں، ان کا اصل ایجنڈا ہے کیا؟ مطلب جو اگر ہم کہیں کہ بھائی مطلب ان کا پوائنٹ کیا ہے، ایجنڈا آخر ہے کیا، کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور مطلب یہ کیا معاشرے کے اندر کیا چیز پیدا کرنا چاہتی ہیں؟ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ مغربی جو روایات ہیں گھٹیا ترین، وہ اس کو یہاں پر نافذ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ یہاں باہر کی دنیا کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو مرد ہیں وہ بالکل نکمے، یہ بیگار ہے، یہ عیار ہے، یہ ظالم ہے، یہ متشدد ہے، یہ کمظرف ہیں، یہ دقیانوس ہیں، یہ پتھر کے زمانے کے سوچ رکھتے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے یہ ساری تحریک چلائی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب مرد کی قیادت ختم ہو جائے گی تو عورتوں کے ہاتھ میں سارا نظام آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو تباہی ہوگی وہ آپ مغربی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں
کہ وہاں پر فیملی سسٹم بالکل برباد ہے، ختم ہے، وہاں کوئی فیملی کا سسٹم نہیں ہے، وہاں پر پہلے بچے ہوتے ہیں، بعد میں جا کر سوچتے ہیں ہم شادی کریں یہ کریں. تو یہ لوگ بھی یہاں یہ چاہتے ہیں. اور سب سے خطرناک چیز جو یہ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ بیٹی کو باپ کے سامنے اور بہن کو بھائی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، تاکہ بیٹی اور بہن وہ اپنے باپ اور بھائی کو یہ کہے کہ دیکھو میں سینہ تان کے تمہیں کہتی ہوں کہ میرا جسم میری مرضی، تم میرے معاملات کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرو. بس ان کا یہ ایجنڈا ہے اور یہی مقصد ہے. نہیں تو باہر کی قوتوں کو ہمارے ملک کے سینکڑوں مسائل ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتے. اور اس قسم کے مسائل پر یہ لوگ فنڈنگ بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، لوگ بھی پالتے ہیں. یعنی بیسیکلی یہ ویسٹرن کلچر جو ہے وہ یہاں لانا چاہتے ہیں. بالکل. جو یہ ہمارے جو بیرونی جو طاقتیں ہیں، جو غیر مذہبی طاقتیں ہیں، وہ اصل میں مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتی ہیں. جی. وہ ان کا طریقہ، مطلب ان کا ذریعہ یہ ہے. اگر ہم کہیں کہ یہ ان کے ذریعے ہمارے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. ان کا یہ طریقہ واردات ان کا یہی ہے کہ اس کے لیے صنف نازک کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں صنف نازک یعنی عورت کی بڑی عزت کی جاتی ہے، بڑا احترام کیا جاتا ہے. لہٰذا ایسے فیس کو سامنے لانا مقصد تھا جس کو لوگ جن کو زبردستی روک نہ سکیں، اس کے خلاف لوگوں کا بس نہ چلے. اب ہمارے معاشرے میں تو عورت کو بڑی عزت کی جاتی ہے، اس کے اکا دکا واقعات کوئی قانون نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو عورت کی بڑی عزت ہوتی ہے. آپ آتے ہیں، ہم جب لفٹ سے اوپر آتے ہیں ایک جگہ ہوتی ہے عورت پہ نہیں چلتی. ہاں بالکل صحیح. بالکل. اور بلوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اس میں ہم آگے اس کو ان کو لیڈیز کو بس میں اگر سفر کر رہے ہیں تو لیڈیز کو جگہ دے دیں گے. بالکل. بینک میں ہر چیز میں جاتے ہیں، وہاں پر ہمارا پورا معاشرہ احترام کے ساتھ. بالکل بالکل. تو یہ ہمارا مذہبی ہمیں سکھاتا ہے ہمارا دین، اور یہ ہمارا کلچر بھی ہے. بالکل. دونوں طریقے سے ہمارا یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں عورت کی. بالکل. یہ تو مطلب یہ تو دشمنی ہے کرنا بیسیکلی. تو بڑی مہربانی، آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہمارے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورس کو جو ہے کافی سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ اسی طرح جو بھی کرنٹ ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کرتے رہیں، اور مفتی صاحب سے ان ساری باتوں کی خدمت حاصل کرتے رہیں. اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.